السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دمہ۔ آج دمے کے حوالے سے ہماری ویڈیو ہے، اس کو غور سے سنیں کیونکہ یہ سردیوں کے موسم کے اندر یہ عمومی طور پہ اس کا حملہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے اور بڑے بوڑھے جو خواتین یا مرد حضرات جن کی عمر 50-60 سے زیادہ ہوتی ہے، عمومی طور پہ وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے اس کی تعریف جان لیتے ہیں۔ اس مرض میں ہوتا کیا کہ پھیپھڑوں کے اندر تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی پھیپھڑوں کے اندر سکڑاؤ تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسباب اس کے کیا ہوتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے یہ اس کا حملہ ہوتا ہے، کیوں اس مرض کا بندہ شکار ہو جاتا ہے؟ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ اس کا پراپر علاج نہ ہونے کی وجہ سے، یا تیز میڈیسن کا استعمال کرنے کی وجہ سے اندر وہ نزلہ یا نزلاوی رطوبات جو ہوتی ہیں وہ اندر جماؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں وہ بالکل باریک عروق ہوتی ہیں، یعنی بالکل باریک ہوتی ہیں وہ، تو ان کے اندر جب یہ رقیق مادہ جم جاتا ہے تو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب نزلہ زکام ہمیں لگتا ہے تو جو طبی اصول ہے، جو حکمت کا بنیادی اصول ہے، وہ یہی ہے کہ کم از کم 3 سے 5 دن تک نزلہ زکام کا علاج نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اندر سے جو رطوبات باہر خارج ہونا چاہتی ہیں تاکہ وہ باہر خارج ہو جائیں، اور جب وہ اپنے مواد یا وہ اپنے جب اس کا وہ پک جاتی ہے، جسے ہم پنجابی میں کہیں کہ جب وہ اپنے جماؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں پک جاتی ہے، تو وہ بآسانی اس کو پھیپھڑے باہر خارج کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ تیز میڈیسن کے استعمال کی وجہ سے وہ اندر عروق کے اندر وہ نزلاوی رطوبات جم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، یا بچوں کو یا بڑوں کو، کیونکہ جسم کے اندر اتنی توانائی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو یہ دودھ سے بنی اشیاء یا ٹھنڈی غذاؤں کے زیادہ استعمال یہ اس مرض کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اور بڑے بوڑھوں کو خاص طور پہ اس سردی کے موسم کے اندر یہ ٹھنڈی چیزوں سے اور ایسی جو دودھ سے بنی جو اشیاء ہے ان کا استعمال مناسب طریقے سے کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو ہے نا جی وہ بھرمار کیے رکھیں اور اس مرض کا شکار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تلی ہوئی اور گھی سے بنی ہوئی جو غذائیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یہ کھانے کے بعد اوپر سے ٹھنڈا لوگ پانی پیتے ہیں، وہ خاص طور پہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ تلی ہوئی غذائیں جو بندہ زیادہ کھاتا ہے تو معدہ کمزور ہو جاتا ہے، معدے کی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ دمے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات اس کی یہی ہیں کہ خاص طور پہ ویسے تو عام روٹین میں دن میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن رات کے اوقات میں خاص طور پہ جب بچہ سو جاتا ہے یا بڑا بوڑھا سو جاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ تقریباً 2-3 گھنٹے سونے کے بعد، کیونکہ سانس بآسانی بندہ لے رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑی مقدار میں لے رہا ہوتا ہے، تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ جو ہے نا جی وہ دمے کا دورہ پڑتا ہے، اس کو سانس میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کیونکہ دن کے اندر تو بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، سینہ گرم ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں جب اعصاب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اس مرض کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب حملہ ہوتا ہے تو سانس لینے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک اندر سے رقیق بلغم یا اندر کو بلغم کا جماؤ ہے تو وہ جب تک خارج نہیں ہوتا اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ اور یہ حملہ تقریباً یہ کہہ لیں کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ یہ تقریباً اتنا ہی اس کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اگر مناسب طریقے سے اسی ٹائم اگر کوئی قہوہ وغیرہ بنا کے ادرک کا خاص طور پہ بنا کے دے دیا جائے، یا شہد کا 1 چمچ اس کے اندر بنیادی طور پہ ملا کے دے دیا جائے، تو اسی ٹائم وہ بلغم خارج ہو کے سکون آ جاتا ہے اور سانس آسانی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور اس کی ایک خاص علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جب بندہ سانس لیتا ہے تو سیٹی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ اگر وہ چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بوڑھے اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو دمے کا شکار لوگ ہیں، تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور ان کا یہ جو دمہ جو ہے اس سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، اس میں آپ نے کیا لینا ہے، انسل، جس کو ہم پیاز بھی کہتے ہیں، انسل کو آپ نے تھوڑا براؤن کر لینا ہے، یہ لینا ہے آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں۔ اس کے علاوہ لینی ہے کندر، یہ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ ست لبان، یہ آپ جب آپ پنسار والے کے پاس جائیں گے تو وہاں سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گی ست لبان، یہ ایک پاؤڈر ہوتا ہے سفید قسم کا، یہ آپ نے لینا ہے 6 ماشا۔ اس کے علاوہ ریٹھا جو ہے، ریٹھے کو آپ نے توڑنا ہے، اندر سے گریاں دور کر دینی ہے، اس کا چھلکا لینا ہے، یہ آپ نے 2 تولہ کی مقدار میں لینا ہے۔ ان سارے اجزاء کو آپ نے باریک پاؤڈر کر کے چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ یہ 1 گولی صبح اور 1 گولی شام، یہ آپ نے لگاتار، جو خاص طور پہ جو دمے کا مریض ہے تو وہ اگر آپ اس کو آپ 15-20 دن لگاتار استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی جو اندر بلغم کا جو سینے کے اندر جمی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ باہر خارج ہو جائے گی، اور وہ ایسا ایسا انشاءاللہ روبہ صحت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔